السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر، اکثر مسجدوں میں یہ بہت ہی مبارک اور خوشی اور سعادت کی رات تو ہوتی ہے کہ اس رات میں اکثر مسجدوں میں تراویح مکمل ہوتی ہے، اور حفاظ کرام آج اپنی تراویح مکمل کر کے خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور سارے لوگ جو تراویح پورے مہینے مشقتوں پریشانیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ آج اپنی تراویح مکمل ہونے پر بہت ہی خوش اور شادہ و فرحاں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک شکر کے جذبے سے لبریز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری تراویح مکمل کرنے کی توفیق دی اور پوری تراویح پڑھانے کی توفیق دی۔ اسی طرح آج ہم لوگ یہاں مسجد الاستقامہ بسیٹھا بستی کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، اور یہ مسجد دراصل الجامعۃ الغفرانیہ کاشف العلوم کے احاطے میں یہ مسجد ہے۔ اسی طرح یہاں پر الغفران پبلک اسکول کی بھی یہ مسجد ہے اسی احاطے میں۔ اسی طرح ایک اور ادارہ ہے المعہد الاصغری للبنات۔ یہ تین ادارے ہیں جو اس مسجد کے ہی متصل ہے، اور یہاں وہ بچے بچیاں سارے لوگ اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ پورے سال یہاں 150 سے 200 تک بچے ہمیشہ مسجد کو آباد رکھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت سے مسجدیں گونجتی رہتی ہے۔ لیکن یہ رمضان کے مہینے میں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، مدرسوں میں چھٹی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں مسجدیں اس طرح آباد نہیں رہتی ہے جس طرح پورے سال رہتی ہیں۔ اور خاص طور سے یہ جو ہمارے بسیٹھا میں یہ مسجد ہے، یہ بالکل مدرسے ہی کے احاطے میں ہے، اور یہاں پر قریب میں اور بھی مسجدیں ہیں، اطراف میں کئی یہاں پر مسجدیں ہیں، جس کی وجہ سے چونکہ یہ مدرسے کی مسجد یہاں پر متصل ہو گئی تو لوگوں کا یہاں آنا بہت کم ہوتا ہے۔ اور یہ پورے رمضان میں جو اس مسجد کے نمازی اور تراویح کے مقتدی ہوتے ہیں، وہ یہ ننھے منھے نمازی سب ہوتے ہیں۔ یہ ننھے منھے جو ہمارے گھر کے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ ہمارے فرزند ہیں، یہ ہمارے فرزند ہیں محمد ثانی بابو، یہ ہے محمد ثالث بابو، اور یہ قاری ارشاد الرحمان صاحب کے بڑے فرزند ہے جو حافظ عبد الرحمان ہیں۔ انہوں نے تراویح پڑھائی ہے مسجد الاستقامہ جب سے تیار ہوئی شروع ہوئی، تو گزشتہ سال بھی انہوں نے ہی تراویح پڑھائی، اور اس سال بھی ان کو ہی موقع ملا اور انہوں نے تراویح مکمل کی۔ اور یہ ابھی ندوے کی شاخ لکھنؤ میں عالم بننے کا جو کورس ہے، وہ ثانویہ خامسہ میں ابھی رمضان بعد جائیں گے اور وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ فضل۔ اور یہ ارشاد الرحمان صاحب کی ایک فرزند ہے، یہ بھی انہی کے فرزند ہے، راشد ضیاء، 14 پارہ 13 پارہ 15 پارہ کے حافظ ہو چکے ہیں۔ یہ خالد ضیاء، یہ بھی شروع کر چکے ہیں۔ اور اسی طرح یہ حافظ محمد التمش یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو ننھے منھے ہیں، یہی لوگ ہمارے مسجد الاستقامہ کے مستقل نمازی ہوتے ہیں۔ یہ کھیلتے کودتے اور خود بھی مسجد میں مستی کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی، نمازی کو بھی، کچھ دل بہلاتے ہیں، کچھ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ہماری تراویح یہاں مکمل ہوئی، اور ہم نے سوچا کہ تراویح پڑھانے سننے سنانے والوں سے کچھ بات کی جائے، ہم اپنے دل کی بات رکھیں۔ تو اس طرح یہ یہاں تراویح کا نظام ہے، اور یہ مسجد ہے۔ پھر انشاءاللہ عید کے بعد مدرسہ کھلے گا 10-12 روز بعد، تو پھر یہ مسجد گویا کہ اتنے نمازی اور مقتدی ہوں گے کہ مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اتنے بچے سارے سب آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور یہ نظام ہے دنیا کا کہ اس طرح کبھی آباد اور کبھی کم ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہم جو آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہیں، وہ کچھ خاص باتیں ہیں، وہ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو ہم تراویح پڑھانے والوں سے کہیں گے، اور ایک بات، دوسری بات، وہ تراویح کا جو انتظام رکھتے ہیں، یعنی متولیان مسجد اور مسجد کے صدور اور سیکریٹری حضرات، یہ دونوں
سے ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اس موضوع پر باتیں بہت ہوتی ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اسی وقت سے اس موضوع پر باتیں ہونے لگتی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام سے یہ باتیں ہوتی ہے تراویح کے متعلق اور مسجد کے متعلق. لیکن پھر جو پورا مہینہ گزرا، جو جائزہ ہوا اور جو باتیں سب اطراف کی مسجدوں سے سننے کو ملی، اس کی وجہ سے میرے دل میں بھی یہ جذبہ ہوا اور جو تکلیف ہوئی کہ یہ رمضان کا مہینہ، تراویح اور مسجد میں یہ سب جو باتیں ہوتی ہے جو بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں کی جائیں اب اس موضوع پر. دیکھیے، ہم سب یہ رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، 20 رکعت پڑھتے ہیں، 40 سجدے ہوتے ہیں، رکوع ہوتی ہے. یہ ساری عبادتیں اتنی مشقت بھری عبادت کرتے ہیں، اور یہ صرف کرتے ہیں کہ ہمارے کھاتے میں، ہمارے نامہ اعمال میں ساری عبادتیں ذخیرہ آخرت ہو، ہماری مغفرت ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کا اور اجر کا اضافہ ہو. لیکن افسوس اور صد افسوس، اکثر مسجد نہیں کہیں تو کم سے کم ہم سمجھتے ہیں کہ 30% یا 40% بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اور اس میں دونوں کی غلطی ہوتی ہے، متولیان مسجد کی بھی، مسجد کے ذمہ داران کی بھی، مسجد کے سیکرٹری حضرات کی بھی، مسجد کے صدور کی بھی، مسجد کے ممبران کی بھی. اور سب سے بڑے جو مجرم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تراویح پڑھانے والے، وہ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح ہماری مکمل ہو جائے گی، تراویح ہماری مکمل ہو جائے گی اور ہم پھولوں سے ہمارا استقبال ہوگا اور دستاریں باندھی جائے گی اور اس طرح نذرانے ملیں گے. یہ خوشی کی وجہ سے وہ تراویح کیسے پڑھتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم آج بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم جب 7-8 پارے حفظ کیے ہوئے تھے اسی وقت کی بات ہے، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے. جب مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو اس وقت دیکھا کہ جو حافظ صاحب تراویح پڑھانے آئے تھے وہ پہلے پارے میں ہی ایک صفحے، آدھا صفحہ وہ چھوڑ کر کے پڑھ رہے تھے. 1-2 لقمہ دیا، پھر اس وقت تو ہماری عمر کم تھی، خود بھی گھبرا رہے تھے، لوگوں کی طرف سے اعتراض، تو اس طرح وہ کسی طرح تراویح وہ پڑھاتے رہے. اب بتائیے، آج سے جو 20 سال پہلے جو حال تھا وہی حال آج بھی ہے. آج بھی مسجدوں میں سننے کو ملتا ہے، بعض لوگ بتاتے ہیں کہ آدھا صفحہ پڑھ کے نکل گیا، چھوڑ کر کے نکل گئے، یہ کتنی آیتیں چھوڑ کر کے وہ پڑھ رہے ہیں. ایسی بھی باتیں سننے کو ملی ہے. ایسا واقعہ ہوا ہے اطراف میں کہ حافظ صاحب کو بھاگنا پڑا اور لوگوں کو بھگانا پڑا. اب بتائیے، یہ تراویح ہے یا مذاق ہے؟ یہ تراویح ہے، ثواب ہے، یا یہ ہم اپنے لیے نامہ اعمال میں ثواب نہ کر رہے ہیں؟ آپ خود بتائیے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے. ہم نے پڑھا ہے فتووں میں، ہم نے دیکھا، ہم نے جائزہ لیا کہ تراویح کس طرح ہونی چاہیے. تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور بھی بہت سارے جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام، ان کا فتویٰ ہے کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ اور مکمل رعایت کے ساتھ بغیر کسی آیت چھوڑے ہوئے اگر اس طرح تراویح پڑھی جائے گی تو وہ ثواب کا ذریعہ بنے گا. اور اگر آیتوں کو چھوڑ کر، صفوں کو چھوڑ کر اور قرآن کی بے ادبی کے ساتھ اور بہت ساری غلطیوں کے ساتھ تراویح پڑھی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سورہ تراویح پڑھے، اور وہ ثواب کے بجائے وہ گناہ کا ذریعہ بنے گا. آپ کو بتائیے، آپ ذرا سوچئے، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں حافظ صاحب جتنے بھی ہیں، اس میں مولانا بھی شامل ہے، مفتی بھی شامل ہے، یہ سب لوگ شامل ہیں. حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح گزر جائیں، ہماری تراویح مکمل ہو جائے. اللہ کے بندے، ایسی تراویح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا سعودی میں بھی بعض شیوخ سے، بعض لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، باتیں ہوتی ہے، ہم بتاتے ہیں ان کو، ہم پوچھتے ہیں ان سے آپ کے یہاں کتنی تراویح؟ بتائے 2 پارے ہوئے، چند صورتیں بھی. ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں 18 پارے آج ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ویسی تراویح ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ بالکل مکمل تجوید کے ساتھ، مکمل قرات کے ساتھ قرآن کا حق ادا کر کے ہم تراویح پڑھتے ہیں. تو یہ تراویح ہے. حافظ صاحب کی سب سے بڑی غلطی ہے، تراویح پڑھانے والے کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر کے یہ غلطی کرتے ہیں اور اس میں ایک ماحول بنتا ہے. اس کو یہ معیوب سمجھتے ہیں. حافظ صاحب اگر 1 لقمہ 2 لقمہ پڑھ جائے تو وہ معیوب سمجھتے ہیں کہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ دیکھا کہ وہ گنڈا گردی پر اتر آتے ہیں. حافظ صاحب نے وہ لڑنے کو تیار ہو گئے کہ کیوں لقمہ دیا. اس کو کہا کہ ابھی دیکھو ہم بلا کر کے لاتے ہیں، ہم ابھی اپنے والد کو، بھائی کو بلا کر کے لاتے ہیں. مسجد میں وہ جنگ کا میدان بن گیا. ایسی مسجد، ایسا واقعہ ابھی اس سال ہوا ہے، اس تراویح میں، یہ اس رمضان میں ہوا ہے کہ مسجد جنگ کا میدان بنا اور مجبور ہونا پڑا. وہ حافظ صاحب اسی وقت اپنے گھر بھاگنے پر مجبور ہوئے. پھر بعد میں 2 حافظ صاحب کو لایا گیا اور انہوں نے پھر وہ تراویح مکمل کی اور وہ تراویح پڑھا رہے ہیں.
اب بتائیے یہ کیا تماشا ہے؟ کیا تراویح پڑھنا فرض ہے؟ کیا تراویح میں پورا قرآن سننا فرض ہے؟ تو اگر ہے بھی تو ہم اس کو ثواب کی وجہ گناہ ہو رہا ہے نا. وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تراویح مکمل ہو رہی ہے، حافظ صاحب سوچ رہے ہیں کہ ہاں تراویح مکمل ہو رہی ہے، تو اس کی وہ تراویح مکمل نہیں ہو رہی ہے، وہ گناہ کا ذخیرہ ہو رہا ہے. کیونکہ قرآن جتنی عظیم الشان کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشو. تو اب بتائیے کیا یہ کہا گیا کہ صرف جلسوں میں میلاد میں جو قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں لمبی لمبی، وہ اسی کی صرف کہا گیا کہ قرآن ہر جگہ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے اس کو خوبصورت آواز کے ساتھ، اچھے لحن کے ساتھ، اچھی تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے. اس کے بارے میں سوچنا ہے ہم لوگوں کو. تو یہ حافظ صاحب کو سوچنا ہے کہ وہ ہم جو تراویح سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے 10,000 20,000 50,000 لاکھ روپے 4 ویلر 2 ویلر یہ سارے انعامات ایک طرف، اگر ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی جو ہماری عزت افزائی ہے اور یہ تھوڑی سی جو مادیت ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہمارا انعام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہمارے لیے وبال جان بنے گا، جو ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ بنے گا، وہ ہم اس وقت افسوس کریں گے کہ وہ ہم کو کچھ نہیں ملا ہوتا لیکن ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں سوچنا ہے حافظ صاحب کو، سب کو سوچنا ہے. ہم ایسی بات نہیں ہے ہم بہت دھلے ہوئے ہیں اور ہم بالکل فرشتے کی صفت کے ہیں. ہم بھی وہی درد اور وہی دکھ جو ہم نے دیکھا ہے، لکھنؤ میں ہم نے کئی سال تراویح پڑھا ہے، لوگوں کا جو مزاج دیکھا، اس وقت ہمارے بھی کم عمری کا وقت تھا، پڑھایا 10 دن میں پڑھایا، 15 دن میں پڑھایا اور دوسری تراویح پڑھایا. ایک تراویح ہو چکی ہے، اس کے بعد 12 بجے رات تک دوسری تراویح ہو رہی ہے، 3 پارے ہو رہے ہیں اور وہ ہم جانتے ہیں کیسی تراویح ہوتی ہے وہ، کیونکہ مقتدی بھی چاہتے ہیں جلدی ختم ہو اور ہم بھی چاہتے تھے جلدی ختم ہو. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں سوچنا ہے. جو 20 سال پہلے جو حال تھا کہ حافظ صاحب تراویح سناتے تھے اور آدھے آدھے صفحے گول، وہی حال آج بھی سننے کو مل رہا ہے. بعض لوگ ہم کو بتاتے ہیں کہ وہاں ایسے پڑھا رہا ہے، وہاں ایسے ہو رہا ہے. تو یہ اس کے بارے میں سوچیے. یہ قرآن مجید جو عظیم الشان کتاب ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن مجید آپ کو بلندی عطا کر سکتا ہے اور یہی قرآن مجید آپ کو پستی میں لے جا سکتا ہے. تو کیا قرآن مجید کیسے ہم کو بلندی پر لے جائے گا؟ کیسے ہماری ذلت کو دور کرے گا؟ کیسے ہم کو عزت پر لے جائے گا؟ جب ہم سمجھنا عمل کرنا تو یہ دور کی بات، اس کا پہلا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کو قرآن مجید کو ہم اس کو حق کے ساتھ پڑھیں، اس کی تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں. اس کے بارے میں سب لوگوں کو سوچنا ہے. اور دوسری بات، یہ مسجد کے متولیان اور مسجد کے جو ذمہ داران ہیں اور مسجد کے جو ممبران ہیں، ان کو سوچنا ہے کہ آپ بھی گناہ میں ملوث ہیں، آپ بھی اس کے مجرم ہیں کہ آپ اس میں انتظام ایسا کرتے ہیں. آپ ایک حافظ کو کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ دوسرے حافظ کیوں نہیں رہتے ہیں؟ پیچھے سامع کا انتظام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ حافظ صاحب جو قرآن پڑھے ان کو لقمہ دینے والا ہو، ان کو صحیح بتانے والا ہو. وہ کیونکہ کوئی بھی حافظ صاحب کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل مکمل قرآن مجید پورے صحیح کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھ لے. کہیں نہ کہیں دھوکہ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں بھول ہو جاتی ہے اور وہ غفلت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ غلطی ہو جاتی ہے، اس کو لقمے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ شہروں میں دیکھا انتظام ہوتا ہے کہ جہاں بھی حافظ ہو اس کا سامع ہو، سننے والے پیچھے ہو، لقمہ دینے والا ایک حافظ ہو. لیکن دیہات میں ادھر علاقوں میں یہ نظام نہیں ہے. کہتے ہیں پیسہ کہاں سے دیں گے؟ ارے تراویح پیسے کے لیے ہو رہی ہے. تراویح آپ کو صحیح پڑھنا ہے، ثواب کے لیے پڑھنا ہے یا پیسہ دینے کے لیے؟ دینے والا بھی گناہگار اور لینے والا بھی گناہگار. ٹھیک ہے جائز کی بھی صورت ہے، وہ جائز کی صورت ہے، لیکن سب سے پہلا ہمارا جو کام ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے کہ تراویح صحیح سے سنی جائے، تراویح ہم صحیح سے سنیں. لیکن وہ نہیں ہے، وہ صرف خانہ پوری ہے کہ نہیں حافظ صاحب طے کر دیا، پیچھے سننے والا ہو یا نہ ہو، تراویح ہماری چل رہی ہے، مکمل ہو جائے. وہ لڑائی کا ماحول، وہ جھگڑے کا ماحول، وہ تناؤ کا ماحول، پڑھا رہا ہے کیسے پڑھا رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے، یہ پڑھا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے ہمارے ہیں، آپ نے کیوں لقمہ دیا، وہ کیسے دیا، یہ سلسلہ چل رہا ہے پورے مہینے مسجد میں. اس لیے ہم اپنے درد دل کو بیان کر رہے ہیں، ہمارا کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے لیے سوچیے. ہم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، مسجد کے متولی آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، حافظ صاحب آپ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. ہم کو کوئی غرض نہیں ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، ایسے 20 سال سے چل رہا ہے، آگے بھی 50 سال چلتا رہے گا. لیکن جہاں ہر طرف ترقی ہو رہی ہے، آدمی ایک ہم کہ جب 20 سال جو حال تھا تراویح پڑھانے کا، قرآن مجید کا جو حال ہے وہی حال آج بھی ہے. اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو متولیان ہیں، جو ممبران ہیں، وہ ایک دم لازمی سمجھے، فرض سمجھے کہ تراویح پڑھوانا ہے، حافظ صاحب کو طے کرنا ہے تو ایک پیچھے سننے والا بھی ہو، ایک سامع بھی ہو. اور یہ برا نہیں سمجھنا ہے اگر لقمہ دیا جا رہا ہے کہ ہاں کیوں لقمہ دیا جا رہا ہے. نہ مقتدی حضرات اس کو برا سمجھے. قرآن مجید ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آیتیں
قرآن مجید مکمل سننا ایک الگ سنت ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے، مفتیان اکرام نے لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیتیں چھوٹ کر کے پڑھی جا رہی ہیں، کئی آیتیں چھوٹ رہی ہیں اور حافظ صاحب ایسے چھوڑ کر کے گزر جا رہے ہیں اور قرآن مکمل ہو رہا ہے، تو وہ قرآن مکمل نہیں کہلائے گا، وہ قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ چاہے ایک آیت چھوٹی ہو یا دو آیتیں چھوٹی ہو، اگر اس کو نہیں دہرایا گیا، نہیں صحیح کیا گیا، تو وہ قرآن مکمل ہونے کا ثواب نہیں ملے گا۔ مفتیان کرام نے لکھا ہے، تو اس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا ہے، سارے حفاظ کرام کو سوچنا ہے، اور جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کو سوچنا ہے کہ ہم کو یہ طے کرنا ہے، ٹھیک ہے کم پیسے ہو، کم ہدیے دینا ہو، وہ ہو، لیکن دو لازمی طور پر طے کریں، اچھے حافظ کو طے کریں اور اس کو پورے اصلاح کوشش کی جائے کہ جو بھی ہو، آیت چھوٹ رہی ہے، رکوع چھوٹ رہا ہے یا صفحہ چھوٹ رہا ہے، اس کو صحیح کیا جائے، اس کو دوہرانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں سب کو سوچنا ہے کہ یہ ثواب جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کے ذریعے، وہ ثواب واقعی میں ہو، وہ ہم کو گناہ نہ ہو اور ہمارے لیے وہ مال جان نہ بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو یہ موقع دیا ہے تراویح کا، پورے مہینے قرآن سننے اور سنانے کا، صحیح طریقے سے ہم اپنی زندگی میں لائیں اور تراویح میں صحیح طریقے سے انتظام کریں۔ ہر مسجد بھی مسجد ہیں یہ انتظام کہ ایک حافظ ہو، ساتھ دوسرے حافظ ہو جو سننے والے ہوں، یا آدھا دو حافظ مل کر کے پڑھا لیں، آدھا پڑھا کر کے، تاکہ مکمل تراویح ہو اور آیات صحیح سے پڑھی جائے، قرآن کا حق ادا ہو، تب انشاءاللہ ہمارے لیے، سب لوگوں کے لیے قرآن ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کی، اور امید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا، اس کے مطابق سب لوگ سوچیں گے، نہ کہ اس کا کوئی دوسرا رخ دیا جائے، اس کے بارے میں کچھ غلط سوچا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت، قرآن جو ایک جاودانی پیغام ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، اس قرآن کی محبت میں ہم یہ سب باتیں بولنے ہیں، مسجد کی محبت میں، حافظ صاحب کی محبت میں، متولیان کی محبت میں، تاکہ سب لوگ قرآن سے صحیح طریقے سے محبت کرنے والے بنیں، اور سب لوگوں کی تراویح، نمازیں، عبادتیں سب ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے، ہر طرح کی غلطیوں سے مکمل پاک و منزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری عبادتیں پیش ہوں۔ تو یہ چند باتیں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کی، امید ہے کہ اس پر غور کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی عبادتوں کو، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو 2-3 راتیں رہ گئی ہیں اس کو بھی صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد اور قرآن کو پورے مہینے اسی طرح آباد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔